ایسو ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ ایسو زبور 22 جو ہمارے خدا یسوع مسیح کا زبور ہے، اس کے دکھوں کو بیان کرتا ہے، اس کی صلیبی موت کو بیان کرتا ہے، صلیبی موت کے واقعات کو بیان کرتے ہیں، اس کے جی اٹھنے کو بیان کرتے ہیں، کلیسیا سے اس کی محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور پھر اس کی پرستش اور اس کی ستائش خدا باپ کے نسبت سے یہ زبور ہمارے سامنے رکھتے ہیں۔ زبور 22 کی پہلی آیت، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ مبارک جمعے کی یہ ایک بہت اہم آیت بھی ہے، اور خدا یسوع مسیح کا جو ہے وہ کلمہ بھی ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے یہ چوتھا کلمہ ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ہوتا ہے۔ مبارک جمعہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، خدا ان کے خادم اس کلمے کو بیان کرتے ہیں، خدا کی محبت اور مسیح کی محبت کا ذکر کرتے ہیں، ان کے رشتے اور ان کے رابطے کا الہی طور پر ہمارے سامنے بیان رکھتے ہیں۔ تو ابھی ہمارے دلوں میں خلش رہتی ہے، اور یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیوں ہمارے خدا یسوع سے کہا، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ یسوع بے شک یہ ایک بھید ہے جو خدا یسوع مسیح اور خدا باپ کے درمیان ہے، لیکن اس زبور کے پہلے حصے میں ہمارے خدا یسوع مسیح نے 3 وعدوں کا ذکر کیا ہے جو خدا اپنے ایمانداروں سے کرتے ہیں جو اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اور شاید ان تینوں وعدوں میں ہم اس کلمے کا جواب پا سکتے ہیں کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ زبور 22 کا پہلا حصہ یوں ہے، اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اے میرے خدا میں دن کو پکارتا ہوں تو تو جواب نہیں دیتا، اور میں رات کو بھی اور خاموش نہیں رہتا، لیکن تو قدوس ہے، تو جو اسرائیل کی حمد و ثنا پر تک نشین ہے۔ یسوع خدا یسوع مسیح نے خدا باپ کی حمد اور ستائش کے بارے میں ذکر کیا کہ بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند ہماری نہیں سنتا، تو بھی وہ ہماری دعاؤں، ہماری حمد و ثنا پر تک نشین ہوتا ہے۔ اس سے مراد ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہمارے درمیان ہوتا ہے۔ جب ہم اس کی حمد و ثنا، اس کی ستائش کرتے ہیں، وہ ہمارے درمیان ہوتا ہے، ہم میں ہوتا ہے۔ تو خدا یسوع سے کہا ہے کہ بے شک محسوس ہوتا ہے کہ تو نے مجھے چھوڑ دیا، تو میری دعا پر توجہ نہیں کرتا، لیکن تو وہ خدا ہے جو قدوس ہے، جو پاک ہے، جو ایمانداروں کی جماعت کی حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ کتنا خوبصورت بات ہے کہ خداوند ہماری حمد و ثنا پر تخت نشین ہے۔ جب ہم دعا کرتے ہیں وہ ہمارے درمیان ہوتا ہے، اور جب ہمارے درمیان ہوتا ہے تو کس طریقے سے ہمیں چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ خداوند ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اور پھر ان 3 وعدوں کا ذکر کرتے ہوئے خدا یسوع سے کہا، ہمارے باپ دادا نے تجھ پر توکل کیا، انہوں نے توکل کیا اور تو نے ان کو چھڑایا، پہلا وعدہ۔ انہوں نے تجھ سے فریاد کی اور رہائی پائی، دوسرا وعدہ۔ انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور شرمندہ نہ ہوئے، 3 وعدے۔ خدا نے کہا کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا، انسانی طور پر، فطرتی طور پر۔ لیکن اس نے یہ بات اس لیے کہی کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ خدا کبھی ہمیں نہیں چھوڑتا، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں، ہماری حمد و ثنا پر تخت نشین ہے، ہمارے درمیان ہے، اس کا تخت ہمارے درمیان۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کی پرستش روح سچائی سے کرتے ہیں، خدا ان کا تخت ہمارے درمیان لگ جاتا ہے، اور پھر معجزات ہوتی ہے، خدا ان کی قدرت ہم پر ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسی بات کو خدا یسوع مسیح نے بیان کرتے ہوئے ان 3 وعدوں کا ذکر کیا کہ وہ ہمیں چھڑاتا ہے۔ قدس پالوس نے کہا کہ ہائے میں موت کے بدن میں کراہتا ہوں، کون مجھے چھڑائے گا؟ خدا ہے، ہمارا آسمانی باپ ہے جو ہمارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے ہمیں چھڑاتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اس نے مصر کی غلامی سے چھڑایا، ہمیں ہمارے دکھوں سے، ہماری مصیبتوں سے ہمیں چھڑانے کی قدرت رکھتا ہے، اور وہی ہمیں چھڑاتا ہے۔ اور پھر خدا نے اس بات کو بیان کیا کہ انہوں نے تجھ پر توکل کیا اور تو نے ان کو رہائی بخشی، آزادی بخشی۔ ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اب خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے خدا نے ہمیں وہ آزادی بخشی ہے جو کسی کے پاس نہیں، کہ اب ہم اسے باپ کہہ کے پکار سکتے ہیں، اس کے گھر میں جب چاہے جا کر اس سے بات چیت کر سکتے ہیں، اور رحم کے تخت کے پاس
फजल के तख्त के पास हम दलेरी के साथ जाते हैं, क्योंकि उसने हमें रिहाई बख्शी है। इसलिए खुदावंद कहता है कि इस रिहाई को फिर गुलामी का पर्दा ना बनाना। ये खुदावंद का वादा है कि हमें रिहाई बख्शेगा। और फिर खुदावंद के पाक कलाम में तीसरे वादे को खुदा यीशु ने बयान करते हुए कहा कि उन्होंने तवक्कल किया और शर्मिंदा ना हुए। ये सबसे असीम वादा है। जो खुदा पर, खुदा बेटे पर तवक्कल करते हैं, ईमान रखते हैं, भरोसा रखते हैं, वो कभी शर्मिंदा नहीं होते। ईसा नबी ने भी इस बात को बयान किया है कि सूरमा, ताकतवर सब नातवानी में गिर जाएंगे, लेकिन वो जो खुदावन पर तवक्कल करते हैं वो असर नौ बहाल होंगे और कभी शर्मिंदा ना होंगे। खुदावन ने हमारी शर्मिंदगी को दूर कर दिया है, जो इंसानी एतबार से हम में थी कि हम मायूसी की ज़िंदगी बसर करते थे। हाँ, इस मौत के बाद क्या होगा, कब्र का अज़ाब क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा। खुदा यीशु ने मुर्दों से छी उठकर कहा कि जो उस पर तवक्कल करते हैं वो किसी बात से शर्मिंदा ना होंगे, किसी बात में फंसे ना रहेंगे और किसी के से कंचे में जकड़े ना रहेंगे। खुदा उनका शुक्र करें, मसीह यीशु के हवाले से खुदा बाप का शुक्र करें। इसलिए आज अगर हम किसी मुश्किल या परेशानी में और हम महसूस करते हैं खुदा ने हमारी दुआ को नहीं सुनता, शायद खुदा ने हमें छोड़ दिया है, नहीं, जब हम उससे दुआ मांगते हैं, जब उसकी इबादत और बस करते हैं, उसका तख्त हमारे दरमियान लगा होता है और वो कहता है कि वो तुम्हारी मुश्किलों परेशानी से तुम्हें छुड़ाएगा, तुम्हारी सूरत हाल से तुम्हें आज़ाद करेगा और तुम्हें कभी भी शर्मिंदा ना होने देगा, बल्कि उसमें बढ़ते और तरक्की करते हुए उसके फजल में बढ़ते जाओ। यही खुदा यीशु मसीह का ये कलाम है जो आज मैंने आपके सामने शेयर किया। खुदा ने तौफीक बख्शी तो दूसरे हिस्सों पे भी ज़रूर हम खुदा के पाक कलाम को सीखेंगे। आमीन।